گواہ ہے کہ پاکستان کا مینڈیٹ صرف عمران خان کے حق میں اور پی ٹی آئی کے حق میں آیا ہے، اور پاکستان کے عوام نے بڑا واضح فیصلہ دیا ہے کہ عمران نہ دہشت گرد ہے، نہ عمران غدار ہے۔ عمران کا 9 مئی کے جو ہے بیانیوں کو بھی مسترد کیا ہے عوام نے سزائیں بھی مسترد کی ہیں عمران خان کی، اور عوام کا یہ تقاضا ہے کہ اسے فوری رہا کیا جائے۔ جی کھوسا صاحب کیا کہنا چاہیں گے، کتنے پر امید ہیں آج مخصوص نشستوں کو لے کر؟ اور دیکھیں 52% اس ملک میں خواتین ہیں، اگر خواتین کا یہ استحصال کرتے ہیں تو پھر آپ اندازہ کر لیجئے گا ان ایوانوں کو منہدم کر دیں پھر۔ اور پاکستان کی یہ دیکھیں، یہ مائیں بہنیں بیٹیاں ہماری جو ہیں، یہ ماشاءاللہ یہ ہمارا سرمایہ ہے۔ اگر ہم انہیں مین سٹریم لائن میں نہیں لے کر آئیں گے نیشن بلڈنگ کی، تو پھر کیسے ملک اٹھے گا، کیسے ترقی کرے گا؟ اور یہ استحصال بند ہونا چاہیے عورتوں کے ساتھ جو ہے۔ تو کیا اگر کھوسا صاحب آپ لوگوں کو نشستیں مل جاتی ہیں مخصوص، تو اس کے باوجود بھی کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ حکومت بنا سکیں گے؟ دیکھیں حکومت ہم بالکل 100%، 2/3 لوگوں نے پاکستان کے عوام نے عمران خان کو اور پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دیے ہیں۔ یہ ہمارے فارم 45 کے مطابق جو ہے ہمارا جو مینڈیٹ ہے عوام کا، چوری کرنا، ڈاکہ مارنا، پہلے تو دولت لوٹتے رہے ہیں، یہ جا کے لندن میں جو ہے وہاں سلیش کرتے رہے ہیں، اب مینڈیٹ لوگوں کا بھی چرانا شروع کر دیا ہے۔ تو یہ مینڈیٹ چرانا بند کر دیں، لوگوں کے غیظ و غضب سے ڈریں۔ کیا ان کو 8 فروری کا لوگوں کا بڑا واضح 2 ٹوک جو ہے وہ فیصلہ نظر نہیں آیا کہ لوگوں نے ان کو مسترد کیا ہے؟ نہ صرف ان چوروں ڈاکوؤں لٹیروں کو مسترد کیا ہے، بلکہ ان کے سہولت کاروں کو بھی مسترد کیا ہے۔ لیکن کھوسا صاحب، اگر پنجاب میں وزیر اعلیٰ پنجاب بن چکی ہیں مریم صاحبہ، وفاق میں تو پاسبل ہی نہیں ہے۔ پاکستان کی تاریخ رہی ہے جو پنجاب میں حکومت بناتا ہے وفاق میں انہی کی حکومت ہوتی ہے۔ پنجاب میں اگر چوری سے مینڈیٹ، چرائے ہوئے مینڈیٹ پہ، فراڈ کی بنیاد پر اگر کوئی حکومت میں آتا ہے، اس کی نہ اخلاقی کوئی جواز ہے، نہ قانونی اور آئینی جواز ہے، اور اس پر عمارت کیا مرکز میں بھی بن سکتی ہے؟ تو پھر تو غلام ہو گئے نا یہ 25 کروڑ عوام۔ اوپر آ گیا چچا صاحب اور نیچے بھتیجی بیٹھ گئی ہے، اور پاپائے روم جو مفرور تھے، سزا یافتہ تھے، وہ لندن سے جس طرح تاج پوشی کے لیے آئے، تو پھر لندن پلان تو خان صاحب کا ثابت ہو گیا۔ خان تو یہی کہہ رہا ہے کہ یہ لندن پلان کے تابع سب کچھ کیا جا رہا ہے اور ہو رہا ہے اس ملک پر۔ غلامی کا توق جو ہے وہ لوگوں نے 8 فروری کو توڑ کے پھینک دیا ہے۔ اب اتنا آسان نہیں ہے کہ لوگوں کو پھر آپ جو ہے بابا سلاسل کر کے زنجیروں میں بند کر کے، ہماری عورتیں بھی، مائیں بہنیں بیچاری، ڈاکٹر یاسمین کو دیکھیں وہ، اور اسی طرح صنم جو ہے وہ ہماری ابھی تک کئی مہینوں سے وہ بیچاری جیلوں میں سڑ رہی ہیں۔ تو کیا یہ ہے ہم نے کرنا ہے؟ یہ انصاف دینا ہے اس ملک کو؟ ایک ملک کو 25 کروڑ عوام کا قید خانہ بنا دینا ہے؟ تو اس لیے یہ نظام اس طرح نہیں چلے گا۔ تو 29 فروری کو اگر حلف برداری کی تقریب ہوتی ہے، اجلاس بلایا جاتا ہے، تو کس طریقے سے آپ وہاں پر ٹف ٹائم دیں گے؟ آج ہماری میٹنگ ہے، نشست ہے 12 بجے خیبر پختونخوا ہاؤس میں پارلیمنٹیرین کی، وہاں فیصلہ ہوگا۔ لیکن باہر صورت ایک بات بڑی واضح ہے، بائیکاٹ ہم نہیں کریں گے، ان کی غلط فہمی ہے۔ ہم ایوان کے اندر، ایوان کے باہر، اور ہم سارے پاکستان میں جو ہے اور دنیا ساری میں احتجاج کریں گے، اور دنیا ساری اس بات کی شاہد ہے، گواہ ہے کہ پاکستان کا مینڈیٹ صرف عمران خان کے حق میں اور پی ٹی آئی کے حق میں آیا ہے، اور پاکستان کے عوام نے بڑا واضح فیصلہ دیا ہے کہ عمران نہ دہشت گرد ہے، نہ عمران غدار ہے۔ عمران کا 9 مئی کے جو ہے بیانیوں کو بھی مسترد کیا ہے عوام نے سزائیں بھی مسترد کی ہیں عمران خان کی، اور عوام کا یہ تقاضا ہے کہ اسے فوری رہا کیا جائے تاکہ وہ دوبارہ وزیر اعظم اس ملک کا بنے۔ اور میں اپنے جو الیکٹڈ لوگ آئے ہیں چاروں صوبوں کے اندر اور مرکز میں ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری ترجیح نمبر 1 ہے عمران خان کی رہائی، ہماری ترجیح نمبر 2 ہے جو چوری اور ڈاکے سے جو مینڈیٹ تھیفٹ ہوئی ہے اس میں سے اپنی سیٹوں کی واپسی، اور ہماری سب سے بڑی ترجیح یہ ہے کہ پاکستان کے لوگوں کو یہ جو مہنگائی کا جن انہوں نے پھر آنے سے پہلے ہی بے قابو کر دیا ہے، جب بھی آئے گا آل شریف تو ان کی جائیدادوں میں تو اضافہ ہو سکتا ہے، لیکن پاکستان کے لوگوں کے لیے کوئی رعایت کسی جگہ سے اور کوئی آسانی کسی جگہ سے پیدا نہیں ہو سکتی۔ 2 باتیں اور بڑی امپورٹنٹ ہیں، وہ یہ ہے کہ اگر
हमारी सीटें कौमी असम्बली में और सूबाई असम्बलियों में हमें दिए बगैर, असम्बली मुकम्मल किए बगैर कोई इलेक्शन कराया गया तो वो इलेक्शन आप याद रखिएगा, मैं बता रहा हूँ, चैलेंज हो जाना है। अवाम की अदालत में सबसे बड़ा चैलेंज है। और आज तक कल किसी ने मुझे किसी जगह पूछा, सहाफ़ी ने, उन्होंने कहा कि वो अवामी इनकलाब आ गया है लेकिन उसके नताइज, मैंने कहा जब भी अवामी इनकलाब के नताइज पे डाका मारा जाता है तो बहुत गड़बड़ होती है। मैं बात अगली कहना नहीं चाहता, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ कि जो पाकिस्तान के लोगों का अगर मैंडेट ना माना गया तो उसके बाद का इनकलाब है वो फिर सारे उससे डरेंगे, इसलिए कि वो किसी के काबू में नहीं रहेगा। बदअमनी और अमन के दरमियान जो दीवारें चीन है, बदअमनी को अमन खराब करने की तरफ नहीं आने दे रही, उसका नाम भी कैदी नंबर 804 है, उसका नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और उसका वो हम हैं जिन्होंने लोगों को ये बात बताई है और लोगों को समझा रहे हैं आज भी कि वी बिलीव इन कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी इन द कंट्री। हम आईनी जमहूरियत पे यकीन रखते हैं और आईनी जमहूरियत में डंडा और रोड़ा इस्तेमाल नहीं हो सकता। उसमें जो बैलेट की फतह है उसको बुलेट की फतह में तब्दील नहीं किया जा सकता। इसलिए ये खतरनाक खेल होगा फेडरेशन के साथ, और ये खतरनाक खेल होगा जिसमें से माइनस किया जा रहा है माइनॉरिटीज़ को। अभी मुझे बाहर माइनॉरिटीज़ के भी कुछ लोग मिले हैं, वो इस बात में बड़े परेशान हैं कि हम किसके राब्ता करें कि क्यों हमें माइनॉरिटी की सीटों से महरूम किया जा रहा है। मैं मुतालबा करता हूं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कि हाउसेज मुकम्मल किए जाएं और उसके बाद जो ड्रामा आपने रचाना है उस ड्रामे में भी आपको नाकामी होगी। जब तक इमरान खान जो इस वक्त पाकिस्तान की, मैं फिर मुतालबा करता हूँ, कल भी मैंने कहा था किसी जगह कि इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पे कौम को बताए कि किस पार्टी को कितनी वोटें पड़ी हैं। जिसको पूरे पाकिस्तान से 15 सीटें एक्चुअली नहीं मिली, आले शरीफ वो वज़ीर आज़म बनेगा, 54 सीटों वाले के पास प्रेसिडेंट हाउस चला जाएगा, और जिनके पास कुछ भी नहीं है वो सारे इक़्तिदार और इख्तियार के सोतों पे बैठ जाएंगे। ये पाकिस्तान के अवाम की मैंडेट की नहीं, इज्तिमाई शऊर की तौहीन है, और ये पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी शरपसंदी है। बाकी शरपसंदी किसी ने किसी जगह नारा मार दिया, वो इतनी खतरनाक नहीं होती मुआशरे के लिए और मुल्क के लिए और पाकिस्तान के मुस्तकबिल की, जितनी किसी ने आके किसी जगह छापा मारा, किसी ने आके किसी जगह शबखून मारा और मैंडेट चुरा लिया गया। उसके नताइज हम पहले भुगत चुके हैं, इसलिए उनको दोहराने की जरूरत नहीं है। तारीख से सबक सीखना चाहिए। और मैं इलेक्शन कमीशन से मुतालबा करता हूं कि आप वो हल्के जिनके अंदर फॉर्म 45 और एक कराची का हल्का है, मैं खास तौर पे कहना चाहता हूं शहीद वाला हल्का, उसके अंदर हम इलेक्शन कमीशन में ये दरख्वास्त ला रहे हैं कि आप इसका फोरेंसिक ऑडिट करवाएं, क्योंकि जो रिटर्निंग ऑफिसर है उसने बड़ी खौफनाक रिपोर्ट दी है। और इसका भी फौरी तौर पे नोटिस ले इलेक्शन कमीशन। जो MKM के एक लीडर साहब ने कहा है कि फलां की 100% जाली सीटें हैं और फलां की 60% जाली सीटें हैं, जैलसाजी हुई है, ये PDM के अंदर की आवाज़ है, इसलिए कि 1.5 साल जिस पार्टी ने कहा है वो PDM की हुकूमत में शामिल थी। आज भी वो मुज़ाकरात कर रहे कि उनका हिस्सा मिले। जो झगड़ा है सारा वो हिस्से के ऊपर है। पाकिस्तान के लोगों का मसला वहाँ कोई नहीं है। जो कहते थे हम आएंगे मिसाके मईशत होगा, क्या मिसाके मईशत हो रहा है? ये तुम लो चोरी का माल है और ये मैं लूँ ये भी चोरी का माल है। ये मिसाके मईशत नहीं है। मिसाके मईशत ये है कि पाकिस्तान के लोगों का मैंडेट तस्लीम किया जाए।